بسمل بائی مہرالنساء شاہ میر۔ زینیہ حاکم کے کمرے میں جھانکو تو بیڈ پہ کئی سارے کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ کل مائیوں تھا اور اب تک کونج حاکم کے کپڑے نہیں بن سکے تھے۔ وہ بیڈ پہ آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، اوور سائز کرتا شلوار میں ملبوس، بالوں کا گول مول جوڑا بنائے وہ از حد پریشان تھی۔ ہر لڑکی کی طرح اس کی الماری سے کپڑے اگل کر قے کرنے کو تیار تھے، لیکن اب بھی اس کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ کیا کوئی سمجھ سکتا ہے لڑکیوں کا دکھ؟ دفعتاً دروازے سے کوئی آتا دکھائی دیا، تیز تیز قدم۔ کیا ہو رہا ہے؟ چپکے چپکے کس کے کپڑے بنائے جا رہے ہیں؟ شوخ زنانہ لہجہ۔ نبیلہ باجی، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ وہ اداس ہوئی۔ نبیلہ باجی، خیر سے باجی کم آنٹی زیادہ تھیں، 35-40 کے ہندسے کو چھوتی، چھوٹے قد اور بھاری جسامت والی عورت، صاف رنگت، چوڑا ماتھا، نقوش پرکشش تھے، لیکن اس عمر کی سوبر عورتوں کے برعکس ان کا ضرورت سے زیادہ شوق ہونا بس یہی تھا جو آپ کو غیر آرام دہ کرے گا۔ وہ آئیں اور دھپ سے آ کر پلنگ پہ کونج کے برابر بیٹھیں، ایک جوڑے کو ہاتھ میں لے کر ستائی سے دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ آخر کو زینیہ حاکم کی وارڈروب تھی۔ لے کمبخت، اس سے زیادہ اچھے جوڑے اور کون سے ہوں گے؟ بھیا، ہم نے تو جو عیش کرنے تھے اماں ابا کے گھر کیے۔ نوسٹالجیا۔ جب سے علیم سے شادی ہوئی میں نے تو ریشم نہیں پہنا۔ پکا ٹھیٹھ کراچی کے مہاجرین جیسا لہجہ۔ ان کی جو دوسری بات آپ کو غیر آرام دہ کرے گی وہ ان کی ناشکری تھی۔ آپ اپنا رونا چھوڑیں باجی، مجھے یہ بتائیں ان میں سے کیا پہنوں؟ وہ روحانسی ہوئی۔ تم ان دونوں کو چھوڑو، میرے پاس ایک جوڑا ہے، ایسا لشکارے دار جوڑا ہے، سجے گا تم پہ۔ ذرا صبر رکھ، میں ابھی لائی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھیں اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ نبیلہ باجی کراچی سے تھیں۔ علیم چچا 10 سال پہلے نوکری کی تلاش میں کراچی گئے تھے اور واپسی پہ تمغہ نبیلہ کے ساتھ واپس آئے۔ شروع کے دن اچھے گزرے، لیکن بد زبان بیوی اور تشدد کرنے والا شوہر دنیا کی 2 ایسی مخلوقات ہیں جو کبھی نہیں سدھر سکتیں۔ علیم چچا کو چرس کا چسکا تھا اور نبیلہ باجی کو دوسروں کے امارات دیکھ دیکھ کر کڑتے رہنے کا۔ ان کی لو میرج تھی، شادی کے 10 سال بعد بس میرج رہی تھی، لو تو اللہ جانے کس کونے میں جا سویا تھا۔ حاکم نواب کے گھر سے جڑا ان کا گھر ایک ٹریجڈی ہاؤس تھا، جہاں کبھی نبیلہ باجی کے اپنے شوہر اور بچوں کو گالیاں دینے کی آواز آتی تھی اور کبھی ان کے شوہر سے چلتے ہاتھوں کی۔ زینیہ حاکم کے نزدیک شادی کا ایک برا امیج بنانے میں یقیناً ان دونوں کا ہاتھ تھا۔ چند پل بعد وہ ہاتھ میں ایک نیا جوڑا لے آئی تھی، ساتھ 2 بچے بھی تھے، 8 سالہ منی اور 5 سالہ گولو۔ اب کے بار وہ تینوں دھپ سے آ کر پلنگ پہ بیٹھے تھے۔ دونوں بچوں کے مٹی والے پاؤں جب سفید چادر پہ پڑے، کونج کا دل اچھل کر حرک میں آ گیا تھا۔ زینی اسے زندہ جلائے گی۔ یہ دیکھ، یہ میرے باوا نے میرے جہیز میں دیا تھا۔ انہوں نے ایک ستارے موتی والا نیلے رنگ کا جوڑا بیڈ پہ پھیلا دیا۔ بس ایک ہی بار پہنا ہے، اس کے بعد تمہیں دے رہی ہوں، بس بدلے میں مجھے اپنا کوئی سادہ جوڑا دے دے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر تیز تیز بولتی تھی، یوں کہ اگر تم ان سے پہلی بار ملو تو کئی الفاظ سمجھ ہی نہ سکو۔ یہ جوڑا اچھا ہے لیکن زینیہ آ جائے نا ایک بار۔ وہ متذبذب ہوئی۔ ارے چھوڑو زینیہ کو، انہوں نے ہاتھ جھلایا، اس کو تو ہر دم آگ لگی رہتی ہے۔ تو اپنا دیکھ، یہ جوڑا ایسا ہے سجے گا کہ سب پوچھتے رہ جائیں گے۔ وہ کہتے ساتھ اٹھی تھیں، پلنگ کی سائڈ ٹیبل کے دراز کھول کر نیا لیس کا پیکٹ اٹھا لیا۔ اب کے کونج کی جان ایک بار پھر حلق تک آئی، کاش وہ اسے کسی چیز سے نہ کہہ پاتی۔ زینیہ اس کی لاش چیل کووں کو کھلائے گی۔ لیس کا پیکٹ بچوں کو تھما کر اب وہ کھلی ہوئی الماری میں لٹکتے کپڑے دیکھ رہی تھی، حسرت سے، چمکتی آنکھوں سے۔ کونج بس بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ خالی برتن۔ لو جی، بس طے ہوا، میں یہ جوڑا لے رہی ہوں۔ نبیلہ باجی ہینگر میں ٹنگا جوڑا لیے اس کی طرف مڑی۔ برانڈڈ لون کا جوڑا۔ کونج ہک دک سی تھی۔ یہ جوڑا نہیں باجی، یہ بشر لایا ہے کراچی سے، یہ برانڈڈ ہے، آپ کچھ اور دیکھیں۔ وہ یکدم اٹھ کر ان کے قریب آئی، پس منظر میں بچوں کے لیس کے پیکٹ پہ چھینا جھپٹی جا رہی تھی۔ لو بھلا، برانڈڈ ہے تو کیا ہم نے سستا جوڑا دیا ہے؟ دہلی سے لائے تھے میرے تایا، دہلی سے۔ کونج، میرے کو تجھ سے ایسی امید نہیں تھی۔ ان کے لہجے میں افسوس در آیا۔ میں کیا کوئی بری شے تھوپوں گی تمہیں؟ اللہ کی قسم میرے بچوں جیسی ہو تم دونوں۔
وہ ایک پل کو رکی، متذبذب سی لب کاٹتی ہوئی کونج کو دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑا، پلنگ تک چلی آئیں، مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں زینی کا خوف ہے نا؟ اس کے بولے بغیر تم جوڑا نہیں دے سکتی ہیں نا؟ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے پوچھ رہی تھی۔ کونج بالکل تھم سی گئی۔ جن بچوں نے اپنے گھر میں بس جھگڑا اور ذہنی اذیت دیکھی ہو، انہیں باہر سے اگر ذرا سا پیار مل جائے تو کوئی بھی نہ نہیں کہتا۔ وہ بھی نہیں کہہ سکی، بس گردن جھکا دی۔ دیکھو کونج، ایک کی دو لگانا میرے کو نہیں آتا، نہ اپنی ایسی عادت ہے۔ ہم تو بھیا دل کے سچے لوگ ہیں، جیسے تم دل کی سچی ہو۔ باہر سے آئے کسی بھی انسان نے اگر آپ کو باتوں میں لانا ہو تو آپ کی خوش آمد کرے گا۔ زینی تم سے مختلف ہے، اس کو تو بستر کی ایک سلوٹ بھی نہیں پسند، تمہیں ہمیشہ جھکاتی ہے کیونکہ اسے خود ملکہ بننا ہے۔ وہ ملکہ ہے باجی، اسے بننے کی کیا ضرورت ہے؟ کونج کی دلیل کمزور تھی۔ ہاں وہ اپنی بہن کو ڈیفینڈ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ کسی غیر کے دل میں اپنے لیے آنے والا پیار میلا نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ان چند لمحات کی محبت، فکر اور توجہ کی ضرورت تھی، وہ ٹھکرا نہیں سکتی تھی۔ دیکھ میں نے نوٹ کیا ہے، وہ رازداری سے آگے کو ہوئیں، زینی کبھی تمہیں چاٹ سنبھالنے نہیں دیتی، کچن میں بس وہ تم سے چیزیں اٹھواتی ہے، کبھی تمہیں سالن میں چمچ چلانے دیا؟ کونج سن سی رہ گئی۔ کیا مطلب؟ اس کی بہن اس کے ساتھ مخلص نہیں تھی؟ کل میں نے دیکھا تم نے تار پہ کپڑے ڈالے، لیکن زینی نے ان کپڑوں کو اتار کر دوبارہ ڈالا۔ وہ تمہیں نیچا جھکانا چاہتی ہے۔ وہ ایسی نہیں ہے، اس کو بس کام پرفیکٹ چاہیے ہوتا ہے۔ کونج کی آواز دور سے آتی تھی۔ رہنے دے کونج، یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، سب جانتی ہوں میں۔ تمہاری بہن تمہیں بس جھکا کر رکھنا چاہتی ہے تاکہ وہ سب کی فیوریٹ بنے، اس کی واہ واہ ہو اور تم سارے خاندان میں پھوڑ مشہور رہو۔ جانتی ہو وہ تم سے کوئی مکمل کام کیوں نہیں کرواتی؟ کونج نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیونکہ وہ نہیں چاہتی تم کوئی فیصلہ کرو۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ تم سے جلتی ہے، بات بس یہ ہے کہ اسے خود پہ ضرورت سے زیادہ بھروسہ ہے۔ عقل کل سمجھتی ہے وہ خود کو۔ بھیا ہمارا کام ہے تم کو سمجھانا، آگے جو تمہیں بہتر لگے۔ وہ اٹھیں، لڑتے مرتے بچوں کو دیکھا، اسی لمحے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی ہوئی کونج بھی اٹھی۔ آپ یہ جوڑا لے لیں نبیلہ باجی، میں زینی سے بات کر لوں گی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، ایک اہم کانہ فیصلہ۔ زندگی میں اپنے فیصلے خود کرتے رہنا چاہیے، یہ آپ کو بااعتماد اور نڈر بناتے ہیں۔ غلط یا صحیح ہونا بات کی بات ہے، ان کو کرنے کی ہمت رکھنا ہمت کی بات ہے۔ نبیلہ باجی نے جوڑا اٹھایا، دونوں بچوں کو ساتھ گھسیٹا اور خوشی خوشی دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ پیچھے کونج کا گلٹ گہرا ہونے لگا۔ وہ اپنی بہن کی برائی سن رہی تھی، وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ نیم اندھیرے میں ڈوبا چھوٹا سا ہوم سنیما ایک پل کو تمہیں ٹرانس میں دھکیل سکتا تھا۔ قطار در قطار لگی آرام دہ کرسیاں، اے سی کی ٹھنڈک، پاپ کارن کی خوشبو اور پردے پہ چلتی ہالی ووڈ فلم۔ اور اس فلم کو دیکھتے دو کزنز، عام کزنز نہیں، دنیا کے سب سے ریئر کزنز، مہدی کمبیر اور کیس کمبیر۔ دونوں اپنی نشست کو لمبا کیے ہوئے تھے، سر نشست ٹکائے، پیر لمبے کیے، وقفے وقفے سے پاپ کارن پھانکتے ہوئے وہ دونوں آج کزنز ڈے آؤٹ پہ تھے، بلکہ آج تو شرٹس بھی ایک جیسی پہن رکھی تھی، سرمئی اور سیاہ دھاری دار فلینل شرٹس اور سفید سلیکس۔ بھائی بھائی کھیلا جا رہا تھا آج۔ یہ آدمی ولن ہے، مجھے اس پہ شک ہے۔ کیس نے پردے پہ ابھرتے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ مہدی نے باقاعدہ برا منایا۔ یہ ولن نہیں ہو سکتا، تم نے دیکھا نہیں، اس نے ابھی ابھی ہیرو کو اپنے دوست کا راز بتایا۔ وہی دوست جو ملک سے غداری کرنے والا ہے۔ جو اپنے دوست سے غداری کر سکتا ہے وہ ساری دنیا سے غداری کر سکتا ہے۔ صفاق تبصرہ۔ یہ آدمی ہیرو کو انکنڈیشنل فیورز دے رہا ہے، یہ دوسروں کے راز بتا رہا ہے تاکہ اپنے چھپا سکے۔ جانتے ہو غیر مشروط فیورز کب دی جاتی ہیں؟ مہدی نے جواب نہیں دیا، البتہ اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے کہہ رہا ہو آپ بتائیں سرکار۔ غیر مشروط فیورز دو وجوہات کی بنا پہ دی جاتی ہیں۔ پہلی، اس نے ہاتھ بند مٹھی سے ایک انگلی نکالی، آپ کو سامنے والے سے محبت ہو جو کہ اس آدمی کو ہیرو سے نہیں ہے۔ دوسری، آپ اس کا دھیان خود سے ہٹانا چاہتے ہوں تاکہ وہ آپ کو فرشتہ سمجھ کر شیطان کی تلاش شروع کرے۔ کہتے ساتھ اس نے پاپ کارن مہدی کی پہنچ سے دور کر لیے۔ وہ ایک مٹھی میں زیادہ پاپ کارن بھرتا رہا۔ اس نے ایک پل کو بھی پردے سے نظر نہیں ہٹائی۔ مہدی گو کے مروب نہیں ہوا، یہ اس کے لیے نئی بات تھی۔ کیس کو کہانیاں، فلمیں، ڈرامے تھرل کرنا چھوڑ چکی تھی۔ اس کی ذہانت سب کچھ پوجھ لیتی تھی اور آخر میں وہ بس اپنا وقت ضائع ہونے پہ دل محسوس کر رہ جاتا تھا۔
مہدی اسے جواب دیے بغیر ایک بار پھر فلم کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ ہاتھ مار کر پاپ کارن سے مٹھی بھرنی چاہی، لیکن افسوس صد افسوس اس کا بھائی نما کزن چال چل چکا تھا۔ 10 منٹ کے بعد ولن کا راز آشکار ہو چکا تھا اور کیس کے اندازے درست ثابت ہوئے۔ مہدی اب بے چارگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، جیسے کہہ رہا ہو ٹولڈ یو، بلکہ مجھ تو یہ عورت بھی ولن لگتی ہے، اچھی وائبز نہیں آ رہی۔ کیس کی توپوں کا رخ ایک نئے کردار کی جانب ہوا۔ یہ ولن نہیں ہے، وثوق سے کہا گیا۔ مجھے برائی کی پہچان ہے، جتایا گیا۔ مجھے اچھائی کی پہچان ہے، زور دیا گیا۔ تم میری ذہانت کو چیلنج کر رہے ہو؟ انا مجروح ہوئی تھی۔ میں اچھائی کی ابدی زندگی کا بول بالا کر رہا ہوں، نرمی سے تصحیح کی گئی۔ وہ فلمیں اور ڈرامے ہوتے ہیں جہاں آخر میں ہیرو کی اچھائی جیت جاتی ہے۔ اصل زندگی میں برائی کی سانسیں چلتی رہتی ہیں۔ برا آدمی اگر مر جاتا ہے تو اپنی برائی سے کہانی میں کچھ نہ کچھ مار کر ضرور جاتا ہے۔ برائی کی طاقت، وہ آنکھوں میں استضاء لیے مہدی کو دیکھ رہا تھا۔ مہدی نے سادگی سے اسے دیکھا۔ کہانیوں میں اچھائی کو جیتنا ہوتا ہے تاکہ اصل زندگی میں لوگوں کو امید ملے۔ کہانیاں امید ہوتی ہیں، حقیقت سے نکل کر کچھ پل سکون کی زندگی میں سانس لینے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ کہانیاں سبق ہوتی ہیں، اگر کہانی میں ولن جیتنے لگ جائیں تو وہ لوگ کہانیاں پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ کیس نے طنزیہ نظروں سے اس کا خط اٹھایا۔ ایک دن میں ایسی کہانی دکھاؤں گا تمہیں جہاں ولن کے ساتھ کہانی بھی مر گئی۔ اس کہانی کو پڑھنے والے پھر مصنف کو بھرے بازار میں گالیاں دیں گے۔ مہدی نے ناک سے مکھی اڑائی۔ لوگ مصنف کو سراہیں گے کیونکہ وہ روایت سے ہٹ کر کام کرے گا۔ تم دیکھنا، ایک دن اس مصنف کی کتاب کے چرچے ہوں گے جس نے کہانی کو ہیپی اینڈنگ کے بجائے بس اینڈنگ دی ہوگی، جس نے ہیرو نہیں ولن کو بچایا ہوگا۔ کیس مسکراتے ہوئے جتا رہا تھا۔ مہدی نے اس سے رخ پھیر لیا۔ پاپ کارن دور بو کا غم الگ تھا، سیریل کلر نہ ہو تو۔ تھوڑی دیر بعد فلم ختم ہو چکی تھی اور کیس کے اندازے ایک بار پھر درست ہوئے۔ مہدی بے یقینی سے آخری منظر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پلک تک نہ جھپک سکا۔ کیس اب اپنی لمبی نشست سے اٹھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں محظوظ کن انداز میں پھیلی تھیں۔ وہ مہدی کو بغیر شرمندہ کیے اٹھ کر جا رہا تھا۔ ابھی وہ اس نیم اندھیرے منی سنیما سے نکلتا کہ مہدی کی پکار پہ ٹھہر گیا۔ تمہیں بہت مزہ آیا ہوگا نا؟ اتنے عقل مند، اتنے ذہین ہو تم، تمہیں سب یاد رہتا ہے، تمہیں سب پتہ چل جاتا ہے، تم بہت بہادر بھی ہو، تم کتنے بلیسڈ ہو۔ وہ مروب ہوا تھا، اسے ستائش محسوس ہوئی تھی۔ کیس کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ کئی پل تک وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ کافی دیر بعد نیم اندھیرے سنیما میں اس کی آواز گونجی تھی۔ کم عقل اور کمزور لوگ بخت والے ہوتے ہیں، بھول جانے والے ہمیشہ سکون سے رہتے ہیں۔ مجھے میری عقل سے کوفت اور بہادری سے تھکن ہوتی ہے۔ میں بلیسڈ نہیں، کرسڈ ہوں۔ مہدی نے تعصب سے اس کی پشت کو دیکھا۔ تمہیں اللہ نے نوازا ہے نائٹ میئر، لوگ ایسی عقل، ایسے دماغ کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے سزا دی ہے گرین وونڈ، وہ سختی سے غرایا۔ میں کوئی ٹریجک اینڈنگ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ ساری زندگی مجھے لفظ پہ لفظ یاد رہے گی اور میرا دل دکھے گا۔ میں کوئی فلم، کوئی ڈرامہ نہیں دیکھتا کیونکہ میرے اندازے درست ہو جاتے ہیں اور کہانی میرے لیے پریڈکٹیبل ہو جاتی ہے۔ میں آج تک اپنے بابا کی موت، ان کے سینے پہ لگے زخم کو ایک تازہ فلم کی طرح یاد کیے ہوئے ہوں۔ میری ہر رات جہنم اور ہر دن برزخ ہے۔ وجہ میری عقل اور میرا دماغ ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں بلیسڈ ہوں؟ وہ ہانپ رہا تھا، تنفس تیز ہو گیا تھا، چہرہ کرب سے سرخ پڑ رہا تھا۔ مہدی کی سبز آنکھوں میں ڈھیر سارا تفکر تھا۔ تم بسمل بن رہے ہو نائٹ میئر۔ مجھے بنایا گیا ہے، ورنہ میں بھی عام تھا، نارمل تھا اور کسی زمانے میں خوش بھی۔ آخر میں اس کا لہجہ لرز گیا تھا۔ میرے اندر کا انسان خوشی اور کمفرٹ مارنے کے لیے میں تمہیں مرنے تک معاف نہیں کروں گا۔ وہ یاد دہانی کروا کر دروازے کھولتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ مہدی نے بے دھم ہو کر سر کو نشست کی پشت سے ٹکا دیا۔ آنکھیں جل رہی تھیں۔ خاندان کی موت کا بھولا بسرا منظر آنکھوں کے آگے گھوم گیا۔ محض چند سین اور پھر جیسے تاریکی۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا، مکمل طور پہ نہیں۔ کیا وہ واقعی بلیس تھا یا کیا وہ واقعی قرض تھا؟ جامنی الماریوں والے کمرے میں جھانک کر دیکھو تو زینیہ حاکم اپنے پلنگ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ بال کھلے تھے اور جھلک کر اس کی شانوں سے آگے گر رہے تھے۔ نارنجی سادہ لباس میں ملبوس وہ پلنگ پہ ڈھیر سارے کاغذات بکھیرے بیٹھی تھی۔
فیروزے کی لونگ دمک رہی تھی۔ دوسری جانب کونج الماری میں منہ دیے کھڑی تھی۔ آج میڈم کو یاد آ گیا تھا کہ صبح گھر میں فنکشن ہے اور الماری کو صاف رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ زینیا نے یوں ہی ذرا نظر اٹھا کر الماری کی جانب دیکھا اور اسی لمحے اس کی آنکھیں سکڑیں۔ یہاں سے کچھ غائب تھا۔ کیا تھا اسے یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ اسی جگہ ایک نیا جوڑا ٹنگا تھا۔ کونج نے اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا اور جلدی سے الماری کے پٹ بند کیے۔ زینیا پھرتی سے اٹھ کر اس کی طرف آئی تھی اور تیزی سے جامنی پٹوا کیے۔ کونج کی رنگت زرد پڑنے لگی تھی۔ اوہ نہیں، اتنی جلدی نہیں۔ یہاں سے جوڑا غائب ہے کونج، کیا مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے وہ کہاں ہے؟ سرد تفتیشی لہجہ۔ وہ میں نے نبیلہ باجی کو دیا ہے۔ اس نے ڈھیر سارا تھوک نکلا۔ اور کس کی اجازت سے تم نے میرے بھائی کی حق حلال کی کمائی ضائع کی؟ اس کا لہجہ بلند ہوا، آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ سخت چڑھ تھی اسے نبیلہ سے اور کونج کی بے وقوفیوں سے۔ یار وہ غریب عورت ہے۔ کونج کا انداز دفاعیہ تھا۔ وہ غریب نہیں، ناشکری عورت ہے اور تم دنیا کی سب سے بے وقوف عورت۔ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے زینی، ان چیزوں پہ میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ اب تم مزید مجھے استعمال نہیں کر سکتی۔ وہ یکدم حلق کے بل چیخی۔ زینیا ٹھہر گئی، عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہر وقت مجھے اپنے پیچھے لگا کر رکھتی ہو، جو کام میں کروں اس سے تمہیں مسئلہ ہوتا ہے، تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ وہ پھٹی ہوئی آواز میں تیز تیز چلا رہی تھی۔ میرا جوڑا میں جسے چاہے دوں، میری الماری میں جسے چاہے رکھوں، میری دوستیں جس سے چاہے بنا کر رکھوں اور جسے چاہے چھوڑ دوں، تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اب کس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ زینیا اب بھی یکٹک اسے دیکھے گئی۔ بڑی بہن بھائیوں کو پتہ ہوتا ہے کون سے الفاظ ان کے چھوٹے بہن بھائیوں کے اپنے ہیں اور کون سے ان کے منہ میں ٹھوسے گئے ہیں۔ چھوٹے بہن بھائی یوں ہی نہیں آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے، کسی دوست کی بھری ہوئی چابی اور کسی رشتہ دار کا دیا ہوا تانا یہ ہوتی ہے وجہ۔ یہ سب تم سے کس نے کہا ہے؟ وہ آگے کو ہوئی، کونج کی بھری ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ نبیلہ باجی آئی تھی نا، جوڑا ان کے پاس ہے نا، اس عورت نے تمہیں میرے خلاف کیا ہے؟ کونج کو اب احساس ہوا تھا اس کے سامنے کون تھی۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں۔ زینیا اس کی آنکھوں سے سارا احوال پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا اور یہ جوڑا میں نے ان سے لیا ہے، مجھے یہ پسند تھا۔ اس کا لہجہ اب دھیما تھا۔ نظریں چراتے ہوئے وہ یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ تمہیں یہ پسند تھا کونج؟ تم اسے نہ نہیں کہہ سکی؟ تم اس کو نہ کیوں نہیں کہتی ہو؟ سوال تھا، سادہ سوال۔ میں نے کہا نا زینی، یہ جوڑا میری پسند سے یہاں آیا ہے۔ میں ابھی اس عورت کے پاس جا رہی ہوں۔ زینیا نے اس کی بات کاٹی۔ میں اسے اپنے بھائی کی حق حلال کی کمائی اور تمہاری بے وقوفی کا فائدہ اٹھانے نہیں دوں گی۔ وہ ایک لفظ پہ زور دے رہی تھی۔ وہ جتا رہی تھی کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ گلٹ، ٹراما اور لو سیلف اسٹیم کی ماری تم ہو، میں نہیں۔ اب کیا تم محلے کی آنٹیوں کی طرح جھگڑے کرو گی؟ کونج کو کوفت ہوئی۔ آنسو، رونا سب بھول گیا۔ زینیا طنزیہ مسکرائی۔ جب بات میرے خاندان کی آئے تب تم دیکھو میں کیسے محلے کی فتنہ آنٹیوں سے بڑا فتنہ بنتی ہوں۔ اس نے کہتے ہوئے پلنگ سے پھیلا دوپٹہ اٹھایا، پھر باہر نکل گئی تھی۔ کونج بے چینی سے کمرے کے چکر کاٹنے لگی۔ اوہو، کل صبح وہ نبیلہ باجی کے سامنے کس منہ سے جائے گی؟ اللہ اللہ، وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ اس کا سکون غارت ہونے لگا۔ انسان کو کم از کم اپنی زندگی میں لوگوں کی باتوں سے اتنا بے پرواہ تو ہونا ہی چاہیے کہ کسی کی ناراضگی کا خوف اس کا سکون غارت نہ کرے۔ تھوڑی دیر بعد زینیا سے واپس آتی دکھائی دی، پرسکون چہرہ، ہاتھ میں جوڑا، الماری تک آ کر پٹ کھولے، جوڑا واپس جگہ پہ سیٹ کیا اور دوبارہ پلنگ پر جا کر بیٹھی۔ او سی ڈی کی مریضہ اب سکون سے اپنا کام کر سکتی تھی۔ کون چند لمحے یوں ہی کھڑے اسے دیکھتی رہی۔ شرمندگی، غصہ، گلٹ، خوف، سب کچھ یکدم ڈھیر ساری مقدار میں اس کے کندھوں پہ آن وارد ہوا تھا۔ تمہیں یہ نیلا جوڑا واقعی پسند ہے؟ کچھ دیر بعد زینیا کی آواز گونجی۔ سر کتابوں پہ جھکا رکھا تھا۔ ہاں پسند ہے، ہلکی پست آواز میں اعتراف کیا گیا۔ میں خرید آئی ہوں، کل نبیلہ باجی کو 1500 دے دوں گی، کہہ کر اس نے نظریں اٹھائیں، سنہری سنجیدہ نظریں، زمانہ شناس اور اپنی بہن کے لیے فکر مند۔ تم معصوم ہو کونج، لیکن کسی کو تمہاری معصومیت سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے، ٹھیک؟ کونج نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زینیا ایک بار پھر کتابوں میں سر گھسا دیا۔ کونج تھوڑی دیر یوں ہی کھڑی رہی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی پلنگ کی طرف بڑھ آئی۔ اوندھے منہ پلنگ پہ لیٹ کر بازو زینیا کی ٹانگوں کے گرد پھیلا دیے۔ تکیہ آنسوؤں سے تر پڑ رہا تھا۔ وہ اپنی بہن سے شرمندہ تھی۔ زینیا نے آہستگی سے اس کا بازو تھپکا۔ سیاہ آنکھوں والی لڑکی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔
زینیا یوں ہی کتابوں پہ سر جھکائے اپنے گرد ہائلس کا بازو تھپکتی رہی، یہاں تک کہ وہ بھاری بھاری سانسیں لینے لگی۔ وہ سو چکی تھی، چہرے پہ آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے۔ زینیا نے آزردگی سے اسے دیکھا، اس کا پارا ایک بار پھر ہائی ہونے لگا تھا۔ پھر اس نے کونچ کو دیکھا، وہ روتے روتے سو گئی تھی، اپنی سائز سے بڑے کپڑے، بکھرے بال، رویا رویا چہرہ اور نیند۔ رونے کے بعد آنے والی نیند کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے۔ کونچ کے سونے کے چند لمحے بعد اس کا موبائل تھر تھرایا۔ زوں زوں کی آواز نے خاموشی میں ارتعاش سا پیدا کیا۔ زینیا نے کوف سے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا۔ کالر آئی ڈی دیکھ کے ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ جم گئی۔ بالاج کالنگ کے الفاظ نے اسے ٹھہرنے پہ مجبور کر دیا۔ فون ہاتھ میں لیے وہ غائب دماغی سے اسے دیکھے گئی۔ عبداللہ وہ واحد مرد تھا جس سے اس نے کبھی فون پہ بات کی تھی۔ کاش عبداللہ ہی وہ آخری مرد بھی رہتا۔ سوچوں کو پرے جھٹکتے اس نے مرے مرے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ حالانکہ زینیا ایک کال پرسن نہیں تھی، وہ بولنے پہ لکھنے کو ترجیح دیتی تھی، لیکن خیر۔ ہیلو، کیسی ہو؟ تم ڈسٹرب تو نہیں ہوئی؟ بھاری خوبصورت لہجہ، لیکن عبداللہ زیادہ اچھا بولتا تھا۔ دل نے اعتراف کیا۔ زینیا تم سن رہی ہو؟ جی میں سن رہی ہوں، بولیں۔ اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر تاثرات نارمل رکھنے چاہے۔ آنکھیں عجیب تاثر دے رہی تھیں۔ تمہیں میرا فون کرنا برا تو نہیں لگا نا؟ اوہ، وہ کتنا ڈیسنٹ تھا۔ سچ کہوں تو برا لگا ہے، زینیا کی صاف کوئی، کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح مردوں سے باتیں نہیں کی جاتی۔ اس کا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ اگر تم بھول چکی ہو تو اپنے ہاتھ میں میرے نام کی انگوٹھی دیکھو، میں کوئی عام مرد نہیں، تمہارا منگیتر ہوں۔ ہمارے یہاں منگیتر کا درجہ شوہر جتنا ہی ہے، یاد ہے نا؟ صاف ظاہر تھا اسے برا لگا ہے۔ منگنیوں کا کیا ہے، ان کو ٹوٹنے میں وقت تھوڑی لگتا ہے۔ جس لڑکی کی ایک منگنی ٹوٹ چکی ہو، اسے دوسری منگنی کو بچانے کے لیے سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے۔ بھلاٹ جتا رہا تھا۔ زینیا نے سر جھٹکا۔ یہاں سوچنے سمجھنے کی ضرورت دوسرے منگیتر کو ہے۔ جو لڑکی ایک ٹوٹی منگنی سروائیو کر چکی ہو، اس کے لیے دوسری منگنی سروائیو کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ وہ یوں بات کر رہی تھی گویا کسی فلم کی لائنز ہوں۔ دوسری جانب چند پل کے لیے خاموشی چھا گئی، یوں جیسے وہ سوچ سوچ کر بولنا چاہتا ہو۔ اچھا یہ سب چھوڑو، اب کہ اس کا لہجہ مدافعانہ ہوا، مجھے یہ بتاؤ تمہیں اپنے ہونے والے شوہر سے کیا امیدیں ہیں؟ آپ کو اپنی بیوی سے کیا امیدیں ہیں؟ سوال پہ سوال۔ دوسری جانب وہ مسکرایا تھا، دلکش مسکراہٹ۔ زیادہ کچھ نہیں، بس وہ حسین ہو جیسے کہ تم، میرے لیے اچھے اچھے کھانے بنایا کرے جیسے کہ تم، میری سنے اور کبھی کبھی میں اس کی بھی۔ یہ تو میں بالکل بھی نہیں۔ زینیا نے ٹوکا تو بلاد زور سے ہنسا۔ زینیا ساتھ مسکرائی تھی۔ ماحول ہلکا پھلکا ہونے لگا۔ جانتا ہوں، اگلی بات سنو، وہ اگر میری نہ بھی سنے تو برا نہ لگے، جیسے کہ تم۔ زینیا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میرے کیریئر میں مجھے سپورٹ کرے اور خاندان کے باقی لڑکیوں کی طرح اسے ایک مرد کا سہارا نہیں چاہیے ہو، بلکہ وہ میرے ساتھ کھڑی ہو تو میری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہوں۔ وہ ایک پل کو رکا۔ جیسے کہ تم زینی۔ زینیا خاموش رہی، کچھ کہہ نہ سکی۔ چند پل اس کی خاموشی کو محسوس کرتے رہنے کے بعد بلاش نے اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ تمہیں اپنے شوہر سے کیا چاہیے؟ فرمائش کرو۔ زینیا دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بیٹھی رہی۔ سونا چاندی، پیسہ، گھر، مقام۔ او نو، یہ نہیں چاہیے تھا، اپنے شوہر سے نہیں چاہیے تھا۔ اگر میں غلطی کروں تو میرے تصحیح کرے، تذلیل نہیں۔ 12 سالہ زینیا حاکم اپنے باپ کو چلاتے ہوئے سن رہی تھی۔ وہ بغیر گھر کے ملازمین، مکین اور اپنے بچوں کی پرواہ کیے اپنے بیوی پہ گرج برس رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، بھابیاں دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ دیوروں نے توجہ ہی نہیں دی، ملازم خسر پھسر کر رہے تھے اور زینیا نم ہوتی آنکھوں سے اپنی ماں کو آدھے خاندان کے سامنے ذلیل ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، اس کی ماں اس کے باپ کے کپڑے نا استری کر کے غلطی کی تھی۔ حاکم نواب کو لگا تھا وہ بھری محفل میں ان کی تصحیح کر رہے ہیں، لیکن وہ تذلیل تھی۔ بچوں اور آدھے گھر کے سامنے شوہر سے گالیاں کھانا تذلیل ہی تو تھی۔ میں اس کی خدمت کروں گی، میں اس کے حکم بھی مانوں گی، لیکن وہ بس میرے ساتھ رحم دل رہے، مجھے بیوی ہونے کے ساتھ انسان بھی سمجھے۔ بخار میں جھلستی اس کی ماں حاکم نواب کے کپڑے بیگ میں ڈال رہی تھی۔ ان کے جسم میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی، لیکن وہ بھاگ بھاگ کر اپنے شوہر کی ضرورت کے سامان لا رہی تھی۔ کیا اس شوہر کے اوپر یہ لازم نہیں تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے؟ اگلے منظر میں وہ رات کو دیر سے گھر لوٹے تھے۔ اپنی ماں کے ساتھ بیڈ پہ لیٹی زینیا نے اپنے باپ کو دیکھا۔
وہ اس بیمار عورت کو جھنجھوڑ کر نیند سے جگا رہے تھے۔ رات کے اس پہر سفر سے لوٹنے کے بعد انہیں کھانا چاہیے تھا۔ بیوی بیمار ہے، سو رہی ہے، لیکن کیا ہوا، ہے تو بیوی نا، انسان کے نام پہ مشین۔ میں اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھوں گی، لیکن بدلے میں اسے چاہیے مجھے بھی عزت دے۔ امینہ بیگم کے میکے والوں کے یہاں کوئی شادی تھی۔ حاکم نواب داماد تھے، لیکن ان کے شہر میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے نکاح پڑھوا دیا گیا تھا۔ اب وہ واپس آئے تھے اور ڈھیر سارے جمع ہوئے لوگوں میں اپنی بیوی کو ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ بھاڑ میں گئی شادی، بھاڑ میں گیا بیوی کا خاندان۔ حاکم میری بات سن لیں، مجھے بتائیں ہوا کیا ہے؟ وہ اپنے شوہر کے قدموں کا مقابلہ کرتے ہوئے بمشکل بولی تھی، جس کے بدلے میں سارے خاندان کے سامنے ان کے چہرے پہ تماشا پڑا تھا۔ وہ شوہر کی عزت رکھتے ہوئے اس کے ساتھ اپنا میکا چھوڑ چھاڑ کر جا رہی تھیں۔ وہ عزت رکھ رہی تھیں کیونکہ وہ بیوی تھیں۔ کیا شوہر پہ لازم نہیں تھا وہ عزت کروائے کیونکہ وہ بیوی تھی؟ میں اس کے خاندان کو اپنا خاندان سمجھوں گی، لیکن وہ میرے خاندان کو میرا خاندان سمجھ کر ہی عزت دے۔ 16 سالہ زینیہ حاکم ایک بار پھر اپنے باپ کا طعنہ نامہ سن رہی تھیں، جس میں اس کی ماں کے والدین کو دنیا جہاں کی ہر گالی دی گئی، جس میں اس کے خاندان کی عزت کو کسی کوٹھے سے بھی کمتر کہا گیا۔ ہر طعنے، ہر گالی پہ اس کی ماں کا چہرہ سرخ ہوتا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، اسے رونا بھی آ رہا تھا، لیکن وہ مجبور بیوی تھی۔ کچھ کہتی تو گھر سے جاتی، یا پھر چہرے پہ نشان پڑتے۔ اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو اس کے شوہر کی دل کو مار دینے والی ناراضگی شروع ہو جاتی۔ آدھی مشرقی عورتوں کے منہ اس لیے سی دیے جاتے ہیں کہ ان کے گھر کے مرد کو ان کی دی ہوئی صفائی اپنی مردانگی پہ انا کا وار لگتی ہے۔ اگلے کسی منظر میں وہ اپنے بھائیوں اور بچوں کے سامنے اپنی بیوی کی رنگت پہ تبصرہ کر رہے تھے، اسے جھڑک رہے تھے۔ بیٹیوں کی ماں ہونے کے باوجود امینہ بیگم کو اس گھر میں آج تک کسی فرد سے وہ عزت نہیں ملی تھی جس کی وہ حقدار تھی۔ جب عورت کا مرد اس کی عزت نہیں کرتا، پھر خاندان میں کوئی اور بھی یہ جوخم نہیں اٹھاتا۔ وہ میرے ساتھ بے وفائی نہ کرے۔ اور یہاں زینیہ حاکم کی آنکھیں بھر آئی تھیں، لہجہ لرز گیا تھا، ایک پل کے لیے وہ سانس تک نہ لے سکی۔ رات کی تاریکوں میں اس کے ابا گھر سے باہر نکل جاتے تھے، ٹیلی فون پہ آنے والی ہر کال کے منتظر رہنے لگے تھے۔ ابا کو محبت ہوئی تھی، لیکن شادی کے بعد روایت کچھ یوں تھی کہ اگر وہ شادی کرتے تو وٹھے سٹھے میں دی جانے والی ان کی بہن پہ بھی سوتن پڑتی۔ بعض دفعہ روایات محبتیں کھا جاتی ہیں، ان کی محبت کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس کی ڈری سہمی رہنے والی ماں نے اس بات پہ خاموشی نہیں اختیار کی۔ وہ آنے والی فون چیخ چلا کر بند کروا دیتی تھیں، پیغام لانے والے قاصدوں کے منہ نوچ لیتی تھیں، اور گھر سے باہر نکلتے اپنے شوہر کے قدم وہ روک لیتی تھیں، چاہے مار کھانی پڑے، چاہے ناراضگی سہنی پڑے۔ بے وفائی اور شراکت وہ واحد چیز ہے جو عورت لاش بن کر بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تو پھر زندہ تھیں۔ وہ دنیا کے سامنے جس اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، میرے ساتھ بھی ویسا رہے، چاہے سارا کا سارا نہیں، لیکن میرے ساتھ بھی مروت کا تعلق تو رہے۔ تم ہو ہی پھوڑ اور جاہل، تمہارا سارا خاندان 2 ٹکے کا ہے، گھٹیا عورت۔ حاکم نواب اپنی بیوی پہ برس رہے تھے۔ اللہ جانے وہ کون سا منحوس دن تھا جب تم جیسی ذلیل عورت میرے پلے باندھ دی گئی۔ لعنت ہو اس دن پہ اور تم پہ، نہ بچوں کا خیال، نہ آس پاس کھڑے لوگوں کی پرواہ۔ وہ اپنی بیوی کو اس سے بھی بدتر گالیوں سے نواز رہے تھے۔ امینہ بیگم منہ سیے کھڑی تھیں۔ یہ صبر نہیں تھا، یہ طیش تھا، لاوا تھا جو ان کے اندر بھر رہا تھا۔ زینیہ ایک کونے میں کھڑی تھی، اسے لگا تھا اس کی ماں کی غلطی ہے، نہ وہ ابا کے کاغذات مس پلیس کرتی اور نہ یہ سب ہو رہا تھا۔ باپ ہر بیٹی کے لیے ہیرو ہوتا ہے، ساری دنیا کی غلطی ہو سکتی ہے لیکن باپ کی نہیں۔ اسی لمحے حاکم نواب کا فون بجنے لگا۔ وہ بکتے جھکتے خاموش ہو گئے، کال اٹینڈ کر لی، اور پھر زینیہ نے اپنے باپ کو اداکار بنتے دیکھا۔ جی نوید صاحب، ارے آپ حکم کریں۔ ارے بالکل نہیں، آپ سے کیسی ناراضگی، جی آپ کا کام ہو جائے گا۔ وہ مسکرا کر جواب دیتے ہوئے باہر چلے گئے۔ اس دن اس پہر زینیہ کے ابا ہیرو نہیں رہے تھے، وہ انہیں ولن بھی نہیں سمجھ سکی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، زینیہ نے اس پل طے کیا تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والا مرد اس کے باپ جیسا نہیں ہوگا، اور یہ کتنا کٹھن، کتنا شرمندہ اور کتنا بھاری فیصلہ تھا، یہ ہر لڑکی سمجھ سکتی ہے۔ چند پل بالاج خاموش رہا۔ وہ اسے سمجھ سکتا تھا، وہ اسی خاندان کا حصہ تھا۔ چند پل کی خاموشی جیسے پرسا ہو۔ کافی دیر بعد اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے۔ میں حاکم نواب نہیں بنوں گا، تسلی دی گئی۔ بن جائیں تو مجھ سے امینہ بیگم بننے کی امید
مت رکھیے گا۔ حدود قائم کی گئی اور کال کاٹ دی گئی۔ اس پہ عجیب بے کلی سی سوار ہونے لگی تھی۔ زینیہ حاکم کے لیے اس کے ماں باپ کی شادی ایک ٹریجڈی تھی جو اسے ہانٹ کرتی تھی، لیکن اب بس ایک اور شادی کو ٹریجڈی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ حاکم نواب کا گھر اگلے دن اپنے منظر پہ لگی بتیوں کی وجہ سے روشن تھا۔ مہمانوں سے گھر کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ عورتوں اور مردوں کو گو کے الگ الگ انتظام تھا، لیکن چند خاندان ہی کے لڑکے دیگیں اور پانی کے ڈرم اندر لا رہے تھے۔ مڈل کلاس لوگوں کی شادیاں یہی ہوتی ہیں۔ بھرا پورا گھر، پیلے چاول، ڈھول کی تھاپ اور دلہن کے گرد جمع ڈھیر ساری عورتیں، جن کے تبصرے کبھی رشتے کی تفصیل ہوتے تو کبھی جہیز اور کھانا۔ اندر کمرے میں بیٹھی زینیہ کی مائیوں کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ پیلے زرد جوڑے میں ملبوس بالوں کو 2 چٹیا گوندھے اسے پلنگ کے ایک کونے پہ بٹھا رکھا تھا۔ میراثی عورت شادیانے گا رہی تھی اور اسی شادیانوں کی آواز میں باری باری آتی چند عورتیں زینیہ کی چٹیا کے بل کھول رہی تھیں۔ یہ ایک رسم تھی۔ ایک بڑی بوڑھی تیل میں ڈوبا ہاتھ اس کے بالوں پہ پھیر رہی تھی اور ایک نے گوندی ہوئی مہندی اس کی ہتھیلی پہ پھیلائی اور پھر چند پل کے لیے اس کی مٹھی بند کر دی۔ زینیہ بس خاموشی سے بیٹھی رہی۔ دلہن کو یوں ہی بیٹھنا ہوتا ہے۔ خوش ہوئی تو بے حیا، اداس ہوئی تو روگی سمجھی جائے گی۔ اس کی مٹھی کھولی گئی اور اب ایک بغیر ڈیزائن والی مہندی اس کے ہاتھ پہ چھپ گئی تھی۔ ہتھیلی مہندی سے بھر گئی۔ پلنگ پہ ڈرائی فروٹ کے ٹوکرے، مکھن اور باقی چند لوازمات کے ٹوکرے رکھے عورتیں اب گاتی تالیاں پیٹتی واپس جا رہی تھیں۔ اسی لمحے زینیہ نے محسوس کیا کوئی اس کے کندھے سے لگ کر رو رہا تھا۔ فربہ سا وجود اس کی ماں کا تھا۔ دل کو دھکا لگا، آنکھیں بھر رہی تھیں۔ وہ مڑی نہیں۔ ماں جذباتی ہو رہی تھی، اسے نہیں ہونا تھا۔ ڈھیٹ زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا تھا، لیکن انداز وہی پرانے۔ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا بشر سپاٹ تاثرات کے ساتھ اپنا سراپا دیکھ رہا تھا۔ اس نے کاٹن کا سفید سوٹ پہنا تھا۔ آج اس کا بھی مایوں تھا، لیکن دل میں کوئی خوشی، کوئی رمق نہیں تھی۔ ماتھے پہ بکھرے گیلے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کے انداز میں سست روی تھی۔ چند پل یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد بالآخر وہ مسکرایا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور کانٹیکٹ لسٹ میں گیا۔ انگوٹھے سے لسٹ کو اوپر نیچے کرتے ہوئے وہ ایک جگہ ٹھہر گیا۔ لالا رخ۔ یہ لڑکی اب ماضی بن چکی تھی۔ وہ اپنی بہن کسی کے گھر بھیج رہا تھا تو کسی کی بہن اپنے گھر لا بھی رہا تھا۔ ہاں، اس لڑکی کی محبت شاید ساری زندگی اس کے دل میں رہے، محبت کی ناکامی شاید ساری عمر ساتھ رہے، لیکن بشر حاکم اپنے ابا کی طرح بٹا ہوا مرد نہیں بنے گا۔ انگوٹھے سے نمبر کو ڈیلیٹ کرتے ہوئے اس نے دل اور کندھوں پہ لدا بوجھ خالی کیا۔ بشر حاکم اب اس آسیبی محبت سے آزاد تھا۔ کئی بار محبت آپ کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل جاتی ہے اور واپس نہیں آتی۔ ریت کی مانند پھسلی محبت کا انتظار کرنا یا پھر خود کو زخم دینا اعلیٰ درجے کی بیوقوفی ہوتی ہے۔ بشر حاکم زندگی کے ایک نئے باب کے لیے تیار تھا۔ گردن اونچی کیے، دل صاف کیے، نیلے موتیوں والے لباس میں ملبوس کونج حاکم اس وقت اپنے گھر کے کچن میں منچی پہ بیٹھی تھی۔ آس پاس اس کی کزنز بیٹھی تھی۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا، کھانا بھی ختم ہی تھا، بس دیگچی کی تہہ میں ذرا سا سالن رہ گیا تھا جسے وہ روٹی سے لگا کر کھا رہی تھی۔ منو سلوا۔ اسی لمحے دروازے کی چوکھٹ پہ کوئی مرد آ کھڑا ہوا۔ صاف رنگت، اونچا قد، اچھی جسامت، سیاہ آنکھیں اور خوبصورت نقوش۔ زیغم میر، بالاج میر کا چھوٹا بھائی۔ وہ مسکرا رہا تھا، کھاتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ باقی لڑکیوں نے اسے ذو معنی نظروں سے دیکھا تھا۔ کچھ تھا جو وہ جانتی تھی اور مڑی ہوئی پلکوں والی لڑکی نہیں جانتی تھی۔ لڑکے نے گلا کھنکارا اور کونج کو مخاطب کیا۔ دیگچی کی تہہ سے کھانے والوں کی شادی پہ بارش ہوتی ہے، خوار کراؤ گی کیا؟ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ کونج نے گھوم کر اسے دیکھا۔ سخت تپ چڑھی تھی اسے۔ اگر بارش ہوئی بھی تو میری شادی پہ ہوگی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تیوری چڑھا کر استفسار کیا۔ جہاں باقی سب لڑکیاں کہکے مار کر ہنسی تھیں، وہیں زیغم مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ کونج حاکم ہونکوں کی طرح سب کے چہرے دیکھے گئی۔ وہ اپنی زندگی کے اس نئے باب سے انجان تھی۔ جانے یہ نیا باب اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں لانے والا تھا۔ اپنے آفس میں کھڑا کیس اپنی چند چیزیں اٹھا رہا تھا جب دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا۔ اڑی ہوئی رنگت
اور پیلے پھٹک چہرے والی حدیبہ اندر داخل ہوئی۔ کیس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم تمیز بھول گئی ہو حبیب؟ تمہیں لگتا ہے اس طرح دروازہ کھول کر آؤ گی تو میری فیورٹ بن جاؤ گی؟ گھنگرالے بالوں والا مرد میز سے ٹیک لگائے بازو سینے پہ باندھے فرصت سے طنز کر رہا تھا۔ حدیبہ نے بغیر کچھ کہے اپنے ہاتھ میں پکڑا ٹیبلٹ اس کے آگے لہرایا۔ کیس نے وہ چٹتی نگاہ اس پہ ڈالی اور ٹیبلٹ اس کے ہاتھ سے لیا۔ کوئی گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا۔ معروف فیشن برانڈ کیسم کے مالک کیس کمبیر کی ٹیکسٹائل فیکٹری میں ورکرز کا دھرنا۔ فیصل آباد میں موجود کیسم ٹیکسٹائل کے ورکرز کا کہنا ہے کہ انہیں باقی فیکٹری کے ورکرز کے حساب سے آدھے پیسے ملتے ہیں، جبکہ ڈبل محنت کرنے پہ کوئی بونس یا پھر اضافی اجرت نہیں ملتی۔ کیسم کے ورکرز شاہراہ بند کر رکھی ہے۔ صبح سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ابھی تک کیس کمبیر اور مہدی کمبیر کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ مزید تفصیلات؟ کیس نے بٹن دبا کر رپورٹر کی آواز کا گلا گھونٹ ڈالا تھا۔ سن چکا وہ سب۔ ایک نظر حدیبہ کے پریشان چہرے پہ ڈالی، پھر پلکیں جھپکا کر تسلی دی اور باہر نکل گیا۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھے۔ پینٹ کی پاکٹ سے اپنا موبائل نکالا، وہ تیز تیز کچھ لکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ راہداریوں میں چلتے ہوئے کئی لوگوں نے اسے مڑ مڑ کر دیکھا تھا۔ ہوگا وہ کہیں کا کیس کمبیر، لیکن اس کے آفس میں بھی لوگ تھے، فرشتے نہیں، اور لوگوں سے کیسے سلے، کیسی امیدیں؟ راہداری کا ایک موڑ مڑتے ہوئے اچانک اس کے سامنے کوئی آیا تھا۔ کیس ٹھٹک کر رکا۔ سفید اسنیکر سے اوپر سفید سلیکس، سیاہ بلیزر اور سفید کوٹ، گہرا سانولا رنگ، مسکراتا پرتپش چہرہ۔ براک حنیف تمہارے سامنے ہے۔ شیطان شیطانی سے پہلے مجھ سے اجازت نامہ سائن کرواتا ہے لوسیفر۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کیس جانتا تھا اس کی فیکٹری میں جا کر کون اس کے ورکرز کی پشت پناہی کر سکتا ہے، کون انہیں اتنی ہمت دے سکتا ہے کہ وہ لوگ کیس کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ ان سائن کروائے اجازت ناموں پہ آخری دستخط میرے ہوتے ہیں براک حنیف۔ کیسم ڈھہ رہا ہے، کندھے مضبوط رکھو۔ کان کے قریب جھک کر طنز کیا۔ کیسم اچھی نیتوں اور میرے خون پسینے سے کھڑا ہے، اسے کندھے کے سہارے نہیں چاہیے ہیں۔ میرے دیے عطیے پہ کھڑا ہے تمہارا کیسم۔ جس دن ہاتھ کھینچ لیا، عمارت پہ لگے کانچ کے ٹکڑے چنتے نظر آؤ گے۔ آدھے عرب کی آنکھوں میں استضاء تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہی کانچ کے ٹکڑوں میں تمہارے شہ رگ پہ پھیر دوں۔ سیریل کلر کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ براک آگے آیا، کیس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ گو کہ ابھی ابھی تمہاری اس اڑی ہوئی رنگت کو دیکھنے اور آنکھیں سیکھنے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن وہ رکا، آنکھیں محظوظ انداز میں اٹھائیں۔ میرے پاس تمہاری ناکامیاں دیکھنے کے علاوہ بھی بہت کام ہے۔ نہ میری رنگت اڑی ہوئی ہے، نہ میں ناکام ہوا ہوں۔ میں حکمت عملی تیار کر رہا ہوں۔ تم جیسے بیوقوف آدمی کے ساتھ وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ وہ آگے بڑھ گیا، براک سے مسکراتے ہوئے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے لب کوئی عربی غزل گنگنا رہے تھے۔ پارکنگ میں کھڑی سیاہ رینج روور میں بیٹھے سے پہلے کیس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ گاڑی کی عقبی نشست پہ بیٹھتے ہوئے اس نے موبائل کان اور کندھے کے بیچ میں لگایا، ہاتھ سے ڈرائیور کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا اگر یہ مشتعل ملازمین تمہاری فیکٹری کو آگ لگا دے؟ واصف منیر کی آواز نے اس کے کانوں میں زہر گھولا۔ گاڑی چل رہی تھی۔ ان ہزاروں افراد کے ہجوم میں کیا پتہ چلے گا کس نے آگ لگائی؟ ہاں، البتہ یہ ضرور ہوگا کہ اتنی بڑی فیکٹری کے جل جانے سے تمہارا کروڑوں کا نقصان ہو جائے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تمہارے پیچھے دعائیں اور سہارے دینے والے ہاتھ بھی نہیں ہیں۔ ایک لمحے کے لیے کیس کی گرفت فون پہ ڈھیلی پڑی۔ اگلے پل اس کے تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ میرے پیچھے دعائیں ہوں یا نہ ہوں، بد دعاؤں کی ایک ریلی ہے۔ میں مہلت لے کر آیا شیطان ہوں۔ میرا زوال تمہارے بس کی بات نہیں، میری قیامت تم لوگ نہیں لا سکتے۔ میرے حصے کی آگ ابھی ٹھنڈی ہے۔ سامنے سے ہنکارا بھرا گیا۔ تمہارے لیے سور پھونکا جا چکا ہے کیس۔ میں نے تم سے کہا تھا مجھ سے مت الجھنا۔ اب تم اس نری جہنم سے نکل کر دیکھنا۔ جہنم میرے لیے نئی نہیں ہے، جتاتے ہوئے کال کاٹ دی گئی۔ گاڑی اپنی رفتار سے اسلام آباد کی سڑکوں پہ دوڑ رہی تھی۔ فیصل آباد کی سب سے پہلی فلائٹ بک ہو چکی تھی۔ کیس کے لیے ایک نیا مسئلہ تیار تھا۔ وہ اس وقت کیسم کے سے 1 روپیہ بھی کسی کو نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے مارکیٹ سے قرض لے رکھا تھا۔ کیسم کی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی کلیکشن اس وقت تکمیل کے مراحل میں تھی۔ اگر وہ ملازمین کی تنخواہ بڑھانے لگ گیا پھر تو مکمل ہوا یہ کلیکشن۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ گاڑی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف شور تھا، نفرت تھی، اشتعال تھا۔ ہر شور میں کیس کے خلاف نعرے بلند ہوتے تھے، ہر نفرت میں بس وہی تھا،
سارا اشتعال اس پہ نکالا جانا چاہتا تھا۔ آخر یہ ساری دنیا اس کے پیچھے کیوں پڑ گئی تھی؟ اسلام آباد کے نجی یونیورسٹی کے مینٹل ہیلتھ سیمینار کا منظر کچھ یوں تھا۔ یونیورسٹی کے وسیع تا حد نگاہ پھیلے گراؤنڈ میں جا بجا طلباء تھے، جن کے لیے کرسیاں سجی تھیں، سفید پوش والی کرسیاں، اور ان پہ بیٹھے بور ہوتے طالب علم۔ جہاں کرسیاں ختم ہوتی تھی وہیں سے چند زینے اوپر سٹیج بنا تھا، اور اس سٹیج پہ کھڑا تھا وہ جس کا تمہیں کئی لمحوں سے انتظار تھا۔ سفید گول گلے والی شرٹ کے اوپر جینز جیکٹ پہنے، نیچے سیاہ سلیکس اور کلائی میں قیمتی گھڑی، بالوں کے اسپائکس اچھے سے سیٹ کیے، اس کی سبز آنکھیں لوگوں پہ جمی تھیں۔ عام چہرے والا مرد کہہ رہا تھا، مجھے یہاں مینٹل ہیلتھ پہ اسپیچ دینے کے لیے مدعو کیا گیا ہے، لیکن یہاں آئے 10 سے زائد افراد آپ کو بتا چکے ہیں آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ کس طرح ٹھیک کروانی ہے۔ بھاری گھمبیر لہجے والا مرد ایک پل کو رکا۔ یہاں آپ کو علاج بتایا گیا ہے، لیکن احتیاط کہاں ہے؟ ابتدا کہاں ہے؟ جانتے ہیں مینٹل ہیلتھ کب خراب ہونا شروع ہوتی ہے؟ سارے میں خاموشی تھی، لوگ اسے سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ مینٹل ہیلتھ خراب ہونے کی شروعات آپ کی غلط سنگت سے ہوتی ہے۔ لوگ اچنبے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مہدی نے اضافہ کیا، ہم سب کے پاس دوست ہوتے ہیں، ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر خوشی میں ہم انہی کے پاس جاتے ہیں۔ دوست ہی آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہونے کے ذمہ دار ہیں۔ کیا اسے حق تھا یوں دوستی جیسے رشتے کی تذلیل کرے؟ اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں اسٹیج پہ آگے سے پیچھے، دائیں سے بائیں جاتے، کان میں لگے ننھے آلے کو سیٹ کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، آپ کو میری بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یقین کریں آپ کے دوست ہی وجہ ہیں کہ آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ ایک ٹاکسک تعلق میں بندھے ہیں۔ جانتے ہیں کیسے؟ مہدی نے ہاتھ میں پکڑا مائک عوام کی طرف گھمایا۔ آوازیں بھنبھناہٹ کی صورت اس کے کانوں میں پڑنے لگی۔ مائک کا رخ اس نے اپنی جانب کر لیا۔ میں یہاں بچپن کے ٹراما، ڈپریشن یا پھر سٹریس کی بات نہیں کر رہا، وہ مختلف چیز ہے، ہم وہاں نہیں جا رہے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ آپ کے دوست آپ سے اچھا مشورہ ڈیزرو کرتے ہیں جو کہ آپ نہیں دیتے، اور آپ کا دوست ایک غلط شخص کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ آپ کا دوست اپنی پرابلمیٹک فیملی کو ڈیل کرنے کے لیے آپ سے بات کرتا ہے، اور آپ کی عدم توجہی اسے اپنے گھر کا بدتمیز انسان بنا سکتی ہے۔ آپ سب کے پاس ایسے دوست ہوں گے، ہے نا؟ مائک کا رخ ایک بار پھر عوام کی طرف تھا۔ اداس مظلوم چہرے بنا کر تائید کی گئی۔ ہر ایک کو اس کا غم یاد آیا، ہر ایک کو اپنے دوستوں کی بے وفائی، بری صلاح مشورہ یاد آیا۔ پچھلی دفعہ آوازیں بھنبھناہٹ تھیں، اس بار خود ترسی تھیں۔ آپ سب کو اپنے اپنے غم یاد آ گئے ہیں نا؟ کئی دوستوں نے آپ کو غلط مشورہ دیا ہوگا، کئی نے آپ کی مینٹل ہیلتھ کا مذاق لیا ہوگا، یعنی کہ دوست ہی سارا مسئلہ ہوئے، ہے نا؟ وہ چلتے ہوئے آیا، اسٹیج کے سرے پہ پہنچ کر نیچے بیٹھ گیا۔ ٹانگیں اب اسٹیج سے نیچے لٹک رہی تھیں۔ غور سے لوگوں کو دیکھا اور سور پھونکنے جیسے الفاظ ادا کیے، لیکن وہ دوست آپ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ موٹ کا سناٹا کیا ہوتا ہے؟ اگر تم اس حال میں بیٹھے ہوتے تو معلوم ہو جاتا۔ طلبہ کے رنگ واضح طور پہ سفید پڑے تھے۔ آپ نے بھی تو کبھی غلط مشورے دیے ہوں گے، آپ نے بھی کئی دوستوں کا مذاق اڑایا ہوگا۔ آپ کے خیال میں آپ نے بس مذاق کیا ہے، لیکن مینٹل ہیلتھ مذاق نہیں ہوتی۔ لوگ اسے سن رہے تھے۔ وہ باتوں کو گھما کر کب آپ کے اوپر لے آئے پتہ کہاں چلتا تھا۔ یہ زمانہ دوستوں کا ہے، مسائل کا ہے، اور خراب ہوتی مینٹل ہیلتھ کا ہے۔ سارے مسائل، ساری خوشیاں بس دوستوں سے شیئر کرنی ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اسپاٹ لائٹ میں نظر آتا شخص پوچھ رہا تھا۔ لوگ متفق تھے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے مشورے مثبت رکھیں۔ دوستوں کا بریک اپ، گھریلو مسائل، ٹوٹی شادی، برا اکیڈمک ریکارڈ، یہ آپ کے ہنسنے یا ہوا میں اڑا دینے والی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ سب ایک دن سیریس مسئلہ بن سکتے ہیں۔ خود پہ نظر ثانی کریں، اپنا رویہ بدلیں۔ کئی بار آپ کہانی میں وکٹم نہیں ہوتے، بلکہ کئی لوگ آپ کے وکٹم ہوتے ہیں۔ ایسے دوست نہ بنیں جن کے بارے میں کہا جائے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ لوگ کہکا مار کے ہنسے تھے۔ کئی لوگوں کو شرمندگی ہوئی تھی، کئی کو اپنے وکٹمز یاد آئے۔ اسٹیج پہ بیٹھا شخص اب بھی بول رہا تھا۔ کئی لوگوں کو لگتا ہے سارا ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے، کہ انہیں کبھی اچھا دوست نہیں مل سکا، جیسے قصے کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ ان کے لیے میں سب سے پہلے یہی کہوں گا، اپنا دائرہ بدلیں، ٹاکسک لوگوں سے باہر نکل آئیں۔ آپ کے لیے اس اربوں کی آبادی میں دوست پیدا ہو ہی جائیں گے۔ خود کو بے مول کر کے اگر آپ چاہیں گے کہ کوئی آسمان سے اتر کر آئے گا
اور آپ کو ان ٹاکسک دوستیوں سے نکال لے گا تو آپ غلط ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دائرہ نما لائٹ اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اگر کوئی اور آپ کے لیے اچھا دوست نہیں بن رہا تو آپ کسی کے لیے ویسے بن جائیں۔ سب کے چہرے پہ ناپسندیدگی پھیلی تھی۔ مہدی مسکرایا۔ کیوں، کیا ہوا؟ خود کو اچھا بنانے کی بات پہ منہ بن گئے؟ یاد رکھیں، جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسے ہی لوگ ملتے ہیں۔ آپ اگر اس ساری دنیا میں کسی ایسے شخص کے لیے برے دوست ہیں تو آپ کے لیے بھی برے دوست رہیں گے۔ ناقدری کریں گے تو ناقدر کیے جائیں گے۔ برے مشورے دیں گے تو آپ کو بھی برے مشورے دیے جائیں گے۔ قربانیاں نہیں دیں گے تو آپ کے لیے بھی قربانی نہیں دی جائے گی۔ تالیاں پیٹی گئیں، سراہا گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ستائش کے درمیان میں گھرا کھڑا تھا۔ لوگ اس کا کمفرٹ تھے، لوگ اس کا دائرہ تھے، لوگ ہی اس کا علاج تھے۔ اگر اچھا دوست چاہیے تو سب سے پہلے آپ اچھے بنے۔ قربانیاں چاہیے تو قربانی دینے والے بنے۔ اپنے غم، اپنی تکالیف پہ اچھے مشورے چاہیے تو دوسروں کے غموں کو غور سے سننا سیکھو۔ یاد رکھیں، کوئی آسمان سے اتر کر یا پھر دیو ملائی کہانیوں سے نکل کر آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو ایک برے دائرے سے نہیں نکالے گا۔ آپ اپنے سیویئر خود ہوتے ہیں، اپنے سب سے اچھے دوست آپ خود ہوتے ہیں۔ چند مزید باتوں کے بعد اب وہ ایک ہاتھ کمر پہ باندھے، ایک ہاتھ آگے کو پھیلائے ہوئے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اسٹیج سے پلٹنے کے بعد اسے ایک فون کال موصول ہوئی تھی۔ جیکٹ کندھوں پہ ڈالے سیکیورٹی کے درمیان وہ نکلتا جا رہا تھا۔ باؤنسرز اسے لوگوں کے ہجوم سے بچائے ہوئے تھے، لیکن موصول ہونے والی کال نے اس کے اوزان خطا کر دیے تھے۔ وہ شور سے بچتے بچاتے باہر نکل رہا تھا۔ قیسم ڈھہ رہا تھا۔ وہ بس ایک عمارت، ایک فیشن ہاؤس نہیں تھا۔ قیسم کمبیر خاندان کی میراث تھی۔ لوگوں کے جم غفیر سے بھری سڑک پہ بھانت بھانت کی بولیاں کانوں میں پڑتی تھیں۔ ٹائر جلاتے، نعرے بازیاں کرتے، اشتعال اور بھڑکائی گئی نفرت کے پوسٹر اٹھائے قیسم کے ملازمین اس وقت فیصل آباد کی سب سے بڑی شاہراہ پہ دھرنا دے رہے تھے۔ ان لوگوں کے منہ میں زبانیں دینے والا براق حنیف تھا۔ ان لوگوں کی ٹانگوں کو کھڑا ہونے کی سکت دینے والا واصف منیر تھا، اور ان لوگوں کے لیے وقت کا فرعون بننے والا قیس کمبیر ہوگا۔ لمبی شاہراہ کے اختتام پہ سیاہ رینج روور آ کھڑی ہوئی تھی۔ تارکول کی سیاہ سڑک پہ ایک چمکدار بوٹ دھرا گیا۔ بوٹ سے نظر اٹھا کر اوپر دیکھو، سفید ڈریس شرٹ اور سیاہ ویسٹ کوٹ میں ملبوس گھنگریالے بالوں والا مرد آنکھوں میں سنجیدگی لیے آگے بڑھ رہا تھا، اشتعال زدہ لوگوں کے قریب، نفرت کی بھڑکائی آگ کو چھو کر سرد کر دینے والا۔ کیمروں کا رخ اس کی جانب ہوا تھا۔ اپنے اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں بیٹھے براق حنیف نے ڈھیر سارے پاپ کارن مزے سے منہ میں ڈالے۔ ٹی وی کی آواز بڑھا دی۔ آج شیطان کو ایک بار پھر عرش سے پھینکا جائے گا۔ زبردست۔ مشتعل لوگ غصے اور نفرت سے اسے اپنے قریب آتے دیکھ رہے تھے۔ سڑک کے اطراف میں ٹائر جل رہے تھے، بھڑکتی آگ، سیاہ دھواں، جلتے شعلے، اور ان سب کے درمیان وہ سیاہ آنکھوں والا مرد۔ اپنے باپ کے پرتعیش آفس میں بیٹھا واصف منیر دیوار گیر ٹی وی پہ فیصل آباد کی شاہراہ کا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دونوں بھائی اس کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اس کا اونچی اوقات اور ساخت رکھنے والا باپ گردن تفخر سے اکڑائے بیٹھا تھا۔ آج کی قیامت میں اس فرعون کو غرق ہونا تھا۔ وہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ سڑک پہ چلتے اس کے قدموں کے ساتھ کوئی اور قدم تھے جو ہم قدم ہوئے تھے۔ سیاہ اونچی ہیلز، کھلا سرخ ٹراؤزر اور اس کے اوپر سیاہ ٹاپ پہنے محجبین مختار قیس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ قیس نے گردن ترچھی کیے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ بھی جواباً مسکرائی تھی۔ ہیلو بیوٹی، قیس نے سرگوشی کی۔ ہیلو ہینسم، وہ چہکی تھی۔ بیضوئی چہرہ، بڑی بڑی نیلی آنکھیں، بھرے بھرے ہونٹ اور پتلی ناک والی عورت کے چہرے پہ رعونت تھی۔ اپنے اپارٹمنٹ اور اپنے باپ کے آفس میں بیٹھے دونوں مردوں کی رنگت واضح طور پہ فک ہوئی تھی۔ براق اچھل کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ فتنہ عورت یہاں کیا کر رہی تھی؟ پولیس اہلکاروں کی معیت میں قدم اٹھاتے اس مرد اور عورت نے اپنے ٹھہراؤ کا فیصلہ کیا۔ سڑک کے بیچوں بیچ ایک جلتی ہوئی گاڑی کے سامنے، اٹھتے ہوئے دھوئیں کے درمیان اور جلتے ہوئے شعلوں کی بازگشت میں۔ میں محجبین مختار یہاں آپ کا مسئلہ حل کرنے آئی ہوں۔ میں یہاں آپ کی صلاح جو بن کر آئی ہوں۔ اس کی آواز بلند تھی، پھر بھی اسے ایک بڑا سا مائک دیا گیا۔ اپنے باپ کے آفس میں بیٹھا واصف منیر اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔
اس کا چہرہ غیر یقینی حد تک سفید پڑ رہا تھا۔ بازی یوں پلٹ جائے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ واصف کون ہے یہ عورت؟ اس کا ایک بھائی حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ باقی ساکت ہو گئے تھے، وہ جانتے تھے یہ کون ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صنعت کار کی بیٹی، وہ آدمی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بادشاہ ہے۔ واصف کی آواز پھٹی ہوئی تھی۔ تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک کور ہے، وہ انڈر ورلڈ کا بادشاہ ہے اور اس کی سنکی بیٹی اپنے باپ کے بے حد قریب ہے۔ یہ لوگ نہیں ہیں، یہ زمینی شیطان ہیں۔ بازی اس طرح پلٹ جائے گی اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ نسل در نسل ہمارا کاروبار چلا آ رہا ہے، کپڑا ہم سے ہے اور ہم کپڑے سے، وہ گردن اٹھائے کہہ رہی تھی۔ آپ سب کی تنخواہ، ماہانہ الاؤنس اور بونس، یہ سب کیس نے میرے اور بابا کے باہمی مشورے کے بعد طے کیا تھا۔ کیا آپ کو واقعی اس پہ اعتراض ہے؟ وہ گویا خفا ہوئی۔ مجمع دم سادھے اسے سن رہا تھا۔ اس کے یہاں ہونے کی توقع تو فرشتوں نے بھی نہیں کی ہوگی۔ سارا ملک جانتا ہے ان کی فیکٹریوں میں ظلم و بربریت کی کیسی داستان رقم کی جاتی ہے۔ زیادہ تنخواہ، بونس یا الاؤنس مانگنے پہ ملازمین کی چمڑی تک ادھیڑ لی جاتی ہے۔ سیاسی پارٹیز کو فنڈ کرتے ہیں یہ، ہر آنے والی حکومت میں ان کے لوگ ہوتے ہیں۔ زبانیں بند کرنا اور کھڑی ہوتی ٹانگیں کاٹنا ان کو خوب آتا ہے۔ واصف منیر سخت مضطرب تھا۔ ہمارے تمام سینئرز اور باقی صنعت کاروں کے باہمی مشوروں اور آپ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی اجرت طے کی جاتی ہے۔ گو کہ آپ کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کیس کے خلاف جانا چاہتے ہیں۔ وہ رکی، نرم نظروں سے کیس کو دیکھا، پھر مجموعے کو، پھر میرے دوست کے عقب میں کھڑی ہوں۔ یہ سمجھداروں کے لیے اشارہ تھا اور باغیوں کے لیے دھمکی۔ آپ سب کو بونس دیے جائیں گے، لیکن آپ کی ضرورت اور قسم کی استطاعت کے حساب سے۔ واصف منیر نچڑی ہوئی رنگت کے ساتھ یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ اسے کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ یہ عورت سر راہ کھڑے ہو کر ہمیں دھمکا رہی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، سب برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ وہ بتا رہی ہے کہ کیس کے پیچھے کون ہے، وہ مجھے بتا رہی ہے، وہ براق حنیف کو بتا رہی ہے۔ بابا مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اس نے مٹھی میں پکڑ کر اپنے بال نوچ لیے تھے۔ عنایت منیر ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زندگی ہے تو کمپنی ہے، ساکھ ہے۔ یہ عورت چاہے تو ابھی تمہاری جان لے لے اور میں اپنا بیٹا ایک بیکار کمپنی کے چکر میں نہیں کھو سکتا۔ یہ باپ کی محبت نہیں تھی، یہ باپ کی دھمکی تھی۔ مائک اب کیس کے ہاتھ میں تھا، اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں، چہرہ سپاٹ۔ میں نے آپ لوگوں کی ضروریات پوری کی، کیس کہہ رہا تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو کوارٹر فراہم کیے، میں نے آپ کی تنخواہ آپ کے کنبے کے حساب سے مقرر کی، لیکن وہ رکا، لوگ سہم کر اسے دیکھے گئے۔ لیکن آج سے قاسم ٹیکسٹائل کو فائنانس ڈپارٹمنٹ جبین ٹیکسٹائل کے سپرد ہوگا۔ ایک تربیت یافتہ ٹیم اب قاسم کے لیے کام کرے گی۔ آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کے حق میں کوتاہی کی ہے؟ میں ہرجانہ ادا کر رہا ہوں۔ اعلان تھا کہ سور تھا، لوگوں کے کانوں سے اندیکھا خون رسنے لگا۔ وہ جانتے تھے جبین ٹیکسٹائل بونس اور الاؤنس تو کیا اجرت بھی پوری نہیں دیتے۔ لاکھوں لوگوں نے براق حنیف کو اجتماعی بددعائیں دی تھیں۔ پولیس افسر اب مجمع ہٹا رہے تھے۔ پولیس کا بس نام تھا، اصل مجمع محجبین کے گارڈز کو دیکھتے ہوئے ہٹ رہا تھا۔ کیس گردن اونچی کیے کھڑا تھا۔ قاسم کی بنیادیں آج مزید مضبوط ہو چکی تھیں۔ اپنے اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں براق حنیف جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ میز پہ رکھے لیپ ٹاپ پہ ویڈیو کال چل رہی تھی۔ واصف منیر سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت وہاں کیا کر رہی ہے براق حنیف؟ ایک ایک لفظ پہ زور دیا گیا۔ براق نے جواب نہیں دیا۔ اسے بی کیو پروجیکٹ ڈوبتا نظر آ رہا تھا۔ وہ جاہل عورت اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا رہی ہے؟ وہ مجھے کھلم کھلا چیلنج دے رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے وہ ایسا؟ کیا اس کے اس اقدام کے پیچھے صرف اس کا عورت ہونا کافی نہیں ہے؟ براق پھنکارا۔ ایک فیشن فریک عورت، ایک فیشن انتھوزیاسٹک عورت، واللہ میں نے عورتوں سے زیادہ بیوقوف مخلوق اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ براق نے تبصرہ کیا۔ اور میں نے عورتوں سے زیادہ لاجک لیس مخلوق اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ واصف منیر کا ہارا ہوا تبصرہ۔ اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ اگر وہ میری گرل فرینڈ ہوتی تو اسے مارگلا ہلز پہ سر عام پھانسی لگاتا۔ اور باقی کی آوازیں واصف منیر تک نہیں پہنچ سکیں۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی تھی۔ وہ اس جنگ کو پہلے ہی کوشش میں ہار چکا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف پلٹ رہا تھا، گردن اونچی کیے
چال میں اعتماد لیے، اس کی اونچی گردن بتاتی تھی وہ اونچائیوں کے لیے بنا ہے۔ اس کی چال کا اعتماد بتا رہا تھا اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی پلٹ رہا تھا۔ اس کے لیے لگائی آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اسے عرش سے نہیں پھینکا گیا، اس کے لیے بجایا گیا سور کچھ وقت کے لیے رک گیا۔ وہ صحیح کہتا تھا، کیس مہلت لے کر آیا شیطان ہے، لیکن مہلت بالآخر ختم ہو جایا کرتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟